بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد دین اسلام کو قبول کرنے سے ایک مسلمان کو اور ایک معاشرے کو کیا فوائد ملتے ہیں جو اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں کسی فرد کو جو فوائد نہیں ملتے ہیں یا جن مشکلات سے کوئی فرد دو چار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بنیادی بات یہ ہوئی کہ سب سے بڑا فائدہ مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ معبود برحق کا تعارف ہو جاتا ہے، سچے معبود کا تعارف ہو جاتا ہے۔ انسان کی امیدیں، توقعات، بھروسے، حصول رضا کی خواہشیں وہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اسے یہ نظریہ ملتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق بنانے والا، اس کو مالک سنبھالنے والا حی و قیوم، اور اس میں اپنے احکام کو نافذ و قائم کرنے والا اللہ ہے۔ مسلمان کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے کہ میری مجبوری، بے قراری، پریشانی کا مداوع میرے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اسے دعا کی سہولت ہے، التجا کی سہولت ہے۔ رب تعالیٰ کو منانے کے طریقے اسے سکھائے گئے ہیں۔ ان باتوں سے رب مان جاتا ہے، ان باتوں سے رب مان جاتا ہے، اور وہ طریقے فطری ہیں، آسان ہیں، انسانی زندگی میں کوئی خلل نہیں ڈالتے ہیں، انسانی مفادات کے حق میں ہیں، انسان کو کسی بوجھ اور الجھن تلے دباتے نہیں ہیں۔ طریقے آسان ہیں، ان طریقوں کے ذریعے رب تعالیٰ کی رضامندی مل جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کی رضامندی ملنے کی وجہ سے انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون بھر آتا ہے،
قوم میں امن و امان ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، گھروں میں اتفاق، اتحاد، خیر اور سلامتی کو اللہ پھیلا دیتا ہے۔ پھر عقیدہ توحید کو ماننے کی برکت سے جو انسان کے سامنے اس کا جو مقصد اور منزل ہے وہ متعین ہو جاتی ہے۔ اس پر پہلے باتیں ہوئی ہیں۔ غیر مسلم کے سامنے اس کی زندگی کے مفادات کے حوالے سے کوئی منزل متعین نہیں ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا، جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کو اور آپ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، اب آپ بتائیے کہ وہ کیوں صدقہ کرے؟ مسلمان تو اس لیے صدقہ کرے گا نا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وباؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھانے کا یہ ذریعہ ہے۔ معاشر کے میدان میں صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس پر سایہ کیے ہوئے ہوگا، اللہ کے حضور صدقہ سفارش کرے گا، بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ تو چلو سخاوت کرے کہ اس کے سامنے اس کے فوائد ہیں۔ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اسے یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا یہ خود بخود بن گئی ہے، اور جو مر مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی نہ کوئی اعادہ ہے، یہاں وہ جو کچھ کرے اس پر کوئی نگرانی نہیں ہے، وہ اچھا ہے تو کوئی بینیفٹ اور کوئی شاباش نہیں ہے، وہ برا ہے تو کوئی پکڑ اور ناراضگی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنی کمائی میں سے کسی اور کو کیوں شیئر کرے گا؟ کیوں وہ اپنے دشمن کو معاف کر دے گا؟ کیوں وہ اپنے خرچے سے کسی کو مکان بنوا کے دے دے گا؟ اس کے سامنے تو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ اب اس کی ثوابدید ہے، اس کا موڈ مزاج ہے، اس کا دل کا رجحان ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، بس وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا، بس وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں، وہ اس پیسے کا کیا استعمال کرنا چاہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں، وہ اس زندگی سے کیا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں۔ نہ خیر کے رجحانات بڑھتے ہیں غیر مسلم معاشرے میں، نہ شر کے حوالے سے کوئی خوف پیدا ہوتا ہے غیر مسلم معاشرے میں، نہ اچھائیوں پر کوئی دلجوئی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے غیر مسلم معاشرے میں، نہ برائیوں کے حوالے سے کوئی ڈر ہوتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ ہوگی۔ تو مسلم معاشرے کے امن و امان اور مسلم معاشرے میں ثقافتیں اور مسلم معاشرے میں خیر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ بندے کے ہر عمل کو جوڑتا ہے۔ یہاں تو یہ شخص بائک پر جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا سڑک پر روڑے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، اینٹیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، ہر بندہ پریشان ہو گیا۔ یہ وہاں سائڈ پر اپنی بائک لگاتا ہے، ایک ایک کر کے وہ سارے سائڈ پر کر دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ راستے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلیھا کلمۃ لا الہ الا اللہ ادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اعلیٰ حصہ کلمہ پڑھنا ہے اور ادنا حصہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا والا ہونا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ اس کے سامنے تو
5 منٹ خرچ کرنے کی وجہ موجود ہے۔ آخرت پر ایمان، نگرانی کا احساس، کرامن کاتبین کا لکھنا، فاعلوں کا بننا، محشر کا میدان، روز قیامت پر ایمان، جنت اور جہنم کے موجود ہونے پر ایمان، ترازو کے لگنے پر ایمان۔ اس کے پاس وجہ ہے جس وجہ سے یہ غصہ پی جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 2 فریقوں کے درمیان صلح کی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کے پاس وجہ ہے، اس کے پاس وجہ ہے۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ ایمان بندے کی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے، اس کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسے وجہ حیات انسانی بتاتا ہے، اس کو خیر پر تسلی دیتا ہے، اس کی غلطی پر اسے سنبھالتا ہے، اس کی غلطی پر اسے سنبھالتا ہے۔ اس طرح انسانیت کے مسلم معاشرے میں حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں مسلمان اپنی صحیح تعلیمات پر عمل کریں تو مدعی گھر میں سکون سے سوئیں، اور مدعا علیہ ہے جو یہ رولے میں پڑے ہوئے کہ اس کا جا کے اسے دیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہا ماننے کی بیعت کی جب میں مسلمان ہوں۔ حجۃ الوداع سے چند دن پہلے مسلمان ہوں۔ حاجی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آپ جریر سے کہتے ذرا لوگوں کو استنصت الناس، خاموش کرائیں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جریر خاموش کرا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، زندگی بھر ہر مسلمان کا خیر خواہ۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے غلام سے کہا یا اپنے کارندے سے یا اپنے ملازم سے کہا یہ پیسے لو، ایک گھوڑا خرید کے لاؤ، ہمیں گھوڑے کی ضرورت ہے۔ منڈی گیا وہ ایک گھوڑا خرید کے لایا۔ گھوڑا میں نے دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 کا۔ اوہو، میں نے کہا یہ 300 کا تو نہیں ہے، یہ تو 300 بہت کم پیسے دے کے آئے ہو اسے، اتنے سستے میں اس نے کیسے دے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہماری آپس میں بارگیننگ ہوئی تھی، اس کے مطابق یہ بات ہوئی ہے۔ کہا نہیں، کس سے لے کے آئے؟ فلاں سے لے کے آئے۔ گھوڑا پکڑا یا ویسے ہی اس کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی خوشی سے دیا 300 میں گھوڑا۔ ہاں جی، اپنی خوشی۔ بولے بھائی تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ بنتی ہے، پیسے تھوڑے کیوں لیے ہیں تو نے؟ اس نے کہا کہ بس یہی ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں نے وعدہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، اور پھر ایک بھائی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ سوچوں، یہ لے 100 اور لے لے تم سے۔ اس نے 100 لے لیا، واپس چلے، دل پھر مطمئن نہیں، چلو 100 اور لے لے، 700 پورے کر کے آئے، 700 پورے کر کے آئے۔ اب یہی دلیل تھے نا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی ان میں۔ یہ اسلام نے اتنی بڑی تبدیلی بندے میں پیدا کر دی نا۔ جریر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔
اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ اس قدر خیر خواہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری میں مفصل حدیثیں آتی ہیں۔ 20-22 گھر تھے مصر میں، مدینے میں، مکے میں، شام میں، مختلف تجارتیں اللہ نے برکت دی تھی۔ اسلام کے آنے سے اور مسلمان ہونے سے اس وقت کے لوگوں کو جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی فراوانی ملی تھی، دنیا کی فراوانی ملی تھی۔ اگر اس زمانے کا کوئی بندہ آئے آج اور وہ دیکھے کہ یہاں لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ ان کی پریشانیوں کی لسٹ میں رزق کی پریشانی تھی کہ رزق تھوڑا ہو گیا، یہ کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، گنتی میں ہی نہیں تھی، تخیل تصور میں بھی یہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں جب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ آئی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک سواری تھی جو زبیر استعمال کرتے تھے جنگوں میں، سفروں میں، میں پیدل جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویرہ کے اراضی میں سے، بنو نذیر سے جو ملی تھی، کچھ حصہ، کچھ جائیداد آپ نے زبیر کو دی تھی، تو میں اپنی زمین سے گٹھلیاں چن کے لاتی تھی، جلانے کے کام آتی تھی، جلانے کے کام آتی تھی۔ اور وہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا گھر سے ہماری زمین تک کا، میں وہ چن کے آتی تھی۔ یہ وہی گھرانہ ہے جب فوت ہو رہے ہیں 22 گھر چھوڑے، 17-18 لاکھ درہم قرضہ چھوڑا، جو ان کی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بکا، اس میں وہ سارا اتر گیا، سارا قرضہ اتر گیا۔ اور قرضہ اس لیے چڑھا تھا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں قرضہ اس لیے چڑھا تھا کہ میرے ابا جی امانت دار بہت زیادہ تھے، بندے کے پاس 4 پیسے ہوتے وہ آتا اور کہتا یہ میری امانت تو رکھ لو زبیر۔ زبیر کہتے ہیں یہاں امانت کا کام بھاری ہے، اللہ کو حساب دینا ہوتا ہے، کوئی خلل پیدا ہو جائے گا میری آخرت خراب نہ کرو۔ بندہ مجبور کرتا کہ رکھ لیں آپ، میں حفاظت نہیں کر سکوں گا، یہ میری ٹینشن آپ اپنے ذمہ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ وہ منت کرتا تو زبیر کہتے اچھا پھر اگر میرے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ مجھ پر قرضہ بنا دو، رجسٹر منگاؤ، لکھ دو کہ تم نے یہ رقم زبیر کو قرضہ دی ہے، تاکہ میرے ذمہ ہو جائے اور میں اسے استعمال کروں، رکھوں، گم کروں، ضائع کروں، حفاظت کر سکوں، نہ کر سکوں، چلو میری آخرت تو خراب نہ ہو نا، میں نے بیگانہ مال خراب نہیں کیا ہو۔ بندہ کہتا ٹھیک ہے جی ہمیں منظور ہے، ایک آتا وہ دے جاتا، دوسرا آتا وہ دے جاتا، تیسرا آتا وہ دے جاتا۔ یہ قرضہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اس لیے ہوا تھا، اس لیے مطلب کوئی پیسے کی مجبوری کی وجہ سے قرضہ نہیں ہوا تھا، وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو بندہ یہ سمجھتا کہ میں اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ان کے ہاتھ میں دے جاتا۔ اب جب میں نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی کہ 22 گھر ایک بندے کے، کیا کرنا چاہتا ہے اتنے گھروں سے؟ 4 کوٹھیاں مصر میں ہیں، 4 مدینے میں ہیں، 4 مکے میں ہیں، کوئی کہاں ہے، کیا کرے گا اتنا پیسہ؟ تو پتہ چلا کہ وہ کوٹھیاں مسافروں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے سفر میں اسٹے آرام کے لیے خرید کر دی کہ عمرہ کرنے والا آئے گا وہ آ کے یہاں مکان تو نہیں خریدے گا، اسے رہنے کی جگہ تو چاہیے، تو اس لیے مکے میں 4 گھر ہیں، یہ اسی کام کے لیے، مدینے میں 4 گھر ہیں، یہ اسی کام کے لیے، راستوں میں گھر ہیں اسی کام کے لیے۔ اللہ کا کرنا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مطلقہ ہوئی، اب اس کے پاس گھر نہیں تھا، تو اپنی بیٹی کو ایک گھر لکھ کے دیا اور لکھ کے دیا کہ جب تک تیرا گھر بس نہیں جاتا تو یہاں رہے، جب تیرا گھر بس جائے گا تو پھر اس گھر کو ہم فی سبیل اللہ چھوڑ دیں۔ تو یہ طبیعت کی، مزاج کی نفاستیں، پاکیزگیاں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ آئے تو یہ کچھ سیکھ لیا لوگوں نے۔
یہ کچھ سیکھ لیا لوگوں نے. وہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہوتا تھا کہ میرا حق فلاں مار گیا. سالوں کے سال گزر جاتے تھے، عدالتیں بند پڑی رہتی تھیں. یہی لوگ تھے نا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به. بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی فوراً چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وہ قدیم لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے، ناراضگی، غصے، پریشانی کو چھپا رہا ہے، بے قرار، بے چین ہے. یہ کیا میں نے خبر سنی ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. کس منہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے جاؤں اور انہیں جا کے بتاؤں کہ میری بیٹی ہوئی ہے؟ کس منہ کے ساتھ جاؤں اور جا کے انہیں بتاؤں میری بیٹی ہوئی ہے؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اکیلا بیٹھ کر فیصلہ لیتا کہ یا ساری زندگی رسوا ہو کر بچی کے باپ کے طور پر آنکھیں جھکا کر زندگی میں جیوں. لوگ گندا کرتے رہیں گے، تیرے اندر غیرت ہی نہیں ہے، بچیاں پال رہا ہے. ام یدسہ فی التراب، یا پھر غیرت مند بن کے دکھاؤں اور بچی کو جا کے زندہ دفن کر دیا. یہ صورتحال تھی اس وقت، یہ صورتحال تھی اس وقت. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب تک موازنہ نہیں کریں گے ہم تو ہمیں عظمت اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوگا. ہمیں عظمت اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوگا. آج دنیا کو زعم ہے نا حقوق نسوانی کے حوالے سے کہ ہم عورتوں کے حقوق، اب عورت وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب عورت کے حقوق ہیں، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ عورت پر ایک وقت یہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، یہ عورتوں پر وقت گزرا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. ایک بندے نے مسلمان ہونے سے پہلے، زید بن عمرو بن نفیل نے مسلمان ہونے سے پہلے چند بچیوں کو بچایا تھا. بخاری وغیرہ میں آتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بت پرستی سے پریشان تھے. یہ ہمارے الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. سچے دین کا پتہ نہیں تھا. مکہ چھوڑا، ورقہ بن نوفل کا ہاتھ پکڑا، جزیرۃ العرب کے مختلف دینوں کا مطالعہ کرنے گئے. عیسائیوں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے، کوئی دین سمجھ نہ آیا، کوئی دین سمجھ نہ آیا. ڈاؤٹ کا شکار ہے، راہ حق کا پتہ نہیں. یہودی علماء نے، عیسائی علماء نے یہ بتایا کہ آخر نبی کے آنے کا ٹائم ہے جو ملت ابراہیم پر ہوں گے. منتظر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے مکے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی لیکن آپ کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، آپ کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی. کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے لوگوں میں حیران ہوں، پتھروں کو تراشتے خراشتے ہو، بناتے ہو، تیار کرتے ہو، اس کے بعد آ کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو. نہ تو تمہاری یہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ کوئی تمہیں جواب دیتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. بندے کو ایسا معبود، گنگا بہرا معبود وارے کھاتا ہے جس معبود کی خود حفاظت کرنی پڑے. تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تمہارے معبود میں. بادل کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے نا. بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے نا. بکری کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. اس کے لیے چارہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. پھر تمہیں بے انصافی نہیں لگتی کہ یہ سارے کام تو اللہ کرے، جب بکری تیار ہو جائے تم بتوں کے نام پر ذبح کرو؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ بندہ تردد کا شکار ہے. بچی پیدا ہوتی، اسے اطلاع ملتی، دروازہ کھٹکھٹاتا،
بچی کے باپ کو بلاتا ہے، اگر اسے قتل کرنے کا تیرا ارادہ ہے تو میری منت ہے بچی مجھے دے دے، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اسے سنبھالوں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، بڑی ہو جائے گی تو چاہنا اپنی امانت واپس لے لے، تو چاہنا میں زندگی بھر اس کی کفالت کروں، اسے قتل نہ کر، اس نے تیرا کچھ نہیں کیا۔ بندہ مسلمان نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت میں اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت میں اس کا تذکرہ کیا، اس کے اسلام سے پہلے کی خدمات ہے۔ سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ہیں یا خالہ زاد ہیں، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑی عمر پائی انہوں نے، 120 سال بعد۔ دو صحابی ہیں، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور حکیم ابن حزام، 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ پہلا وقت بڑا خوشحالی کا، پیسے کا، مال دولت کا تھا، سخی مزاج تھے، بہت خرچ کرتے، انسانی ہمدردی کے تحت، کیونکہ اسلام کا تو ابھی تعارف نہیں تھا۔ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کیے، 100 غلاموں کو آزاد کیا اور 100 گھوڑے فی سبیل اللہ غریبوں کے اندر بانٹے۔ اب جب مسلمان ہو گئے، اب نہ پیسے کی وہ حالت ہے، نہ صحت کی وہ حالت ہے، نہ انکم کے وہ ذرائع ہیں، اب پریشان ہیں کہ اب پچھلی عمر میں جتنی نیکیاں کی تھی جو اسلام سے پہلے تھی وہ تو ساری ہو گئی ضائع، کہ کلمہ بندہ نہ پڑھے تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ غیر مسلموں کی نیکیوں کا ثواب یہ ہے کہ انہیں پروٹوکول مل جاتا ہے، انہیں عزت مل جاتی ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہی ان کا ثواب ہے۔ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کچھ کیا اور اب خواہش تھی کہ کم از کم اتنا تو اور کرو نا مسلمان ہونے کے بعد جتنا پہلے کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، ارائیت اشیاء اتحنث بها كنت اتحنث بها في الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی دور جاہلیت میں بڑی نیکیاں میں کیا کرتا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو کے، اب نیکیوں کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مالی صلاحیت نہیں ہے، میرا کیا بنے گا، خلا کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من الخیر۔ حکیم، تیرے سوال کے بعد اللہ نے ضابطے کو تبدیل کر دیا۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ بندہ عیسائی ہے، بندہ ہندو ہے، بندہ یہودی ہے، اپنے عیسائی دور میں، اپنے یہودی دور میں، اپنے ہندو ہونے کے ایام میں اس نے کوئی خیر خائیاں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، تو اس کی اس دوران تو نہیں لکھی جائے گی۔ یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی پچھلی زندگی کی جتنی اچھائیاں تھیں ان سب کو مسلمان ہونے کے بعد کے رجسٹر میں شامل کر دیا، اور پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، وہ معاف کر دی جائیں گی مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور جو پچھلی زندگی کی نیکیاں ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد کے زمانے میں شامل کر دی جائیں گی۔ یہ وہ ترغیبات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کی وجہ سے جو اولادوں کو قتل کرتے تھے وہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کی بیٹی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اکثر نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں والی نعمت نصیب فرمائی، اکثر نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں والی نعمت نصیب فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائیں، تینوں کو غسل دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کیونکہ غاسلۃ النساء تھی، عورتوں کو غسل دینے والی یہی تھی، ان کی ایک ٹیم تھی اور یہ غسل دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بچی زینب کو غسل دینا، اغسلنھا بماء وسدر، بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ غسل دینا، اور ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ ہی رائے کو نہ رہا۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور جب آخری غسل دینے لگو تو اس میں کافور ڈال دو، آخری غسل دینے لگو تو کافور ڈال دو، بالوں کو 3 چٹیاں بنا کر پیچھے کمر کی طرف ڈال دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِ، جب فارغ ہو جانا اس کام سے تو مجھے بتانا۔ ام عطیہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو پیغام بھیج دیا، آپ کی بچی کو غسل دے دیا، آپ نے فرمایا رفقا بالقواریر، کانچ کا مال ہے، میری بیٹی بڑی نفیس مزاج تھی، اس کے اعضاء کو آہستگی کے ساتھ ہاتھ لگانا، یہ مسلمان ہونے کی برکت ہے کہ مسلمان میت پہ دانت توڑنا جائز نہیں ہے، مسلمان میت کے عیب ظاہر کرنا جائز، میت غیر مسلموں کے ہاتھ لگتی ہے، یہ اس میت کو جلا کر اس کی توہین کر دیتے ہیں، اس کی توہین کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان انسان کی جو عزت زندہ ہونے کی حیثیت میں تھی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ رازداری رکھو، اسے برہنہ نہ کرو، اس میں کوئی عیب دیکھتے ہو اسے ظاہر نہ کرو، اس کا تماشا نہ بنا دو، وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اب اس کے معاملے کو چھوڑو پرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من ہؤلاء البنات بشیء، بیٹیوں کا امتحان اللہ نے بندے پر ڈالا، بیٹیاں دی اللہ نے بندے کو، اور اس نے فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، بیٹیوں کو ٹائم دیتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، انہیں ادب سکھاتا ہے، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کے باپ کو روز قیامت اللہ آگ سے بچا لے گا، بیٹیوں کی خدمت کی برکت سے، بیٹیوں کی خدمت کی برکت سے اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما دے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے جاتے، انہیں اپنے سینے سے لگاتے، پیشانی پر سر پر بوسہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا بچھاتے، ساتھ بٹھاتے، حال احوال پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت اور ملاقات کے لیے آپ تشریف لے جاتے، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ہی منتظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تاخیر ہو گئی، راوی کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے امامہ کندھوں پر بیٹھی ہوئی، امامہ کندھے پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، آپ آئے، آپ مصلی پر کھڑے، امامہ کو اٹھائے رکھا، جماعت کرائی آپ نے اپنی نواسی کو اٹھا کر۔ حقوق اسلام کیا ہوتے ہیں کسی کو کیا معلوم اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہو جائے، اس طرح بلا کسی نے کیا ہے، اذا رکع وضعها
وَإِذَا رَفَعَ أَخَذَهَا، رکوع کے لیے جاتے بچی کو بٹھا دیتے اور رکوع سے اٹھتے پھر بچی کو اٹھا لیتے اپنی لباسی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یا عمرہ قضاء کے موقع پر جب گئے ہیں، مکے کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گئے۔ اب ان کے قرابت داروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اٹھایا آگے بٹھا لیا، ایک کو اٹھایا پیچھے بٹھا لیا، ایک کو اٹھایا آپ نے سواری کے آگے بٹھایا، ایک کو پیچھے بٹھایا۔ جینے کا طریقہ سکھایا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنائیتوں کو بانٹنا کیسے ہے اور ایک ایک بات پر اجر بتایا ہے۔ اس لیے مسلمان کے پاس دولتوں کے انبار ہوں، وہ ذرا بھی سرکش نہیں ہوتا، وہ غنیمت سمجھتا ہے، اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا لیتا ہے۔ اور مسلمان تنگی کا شکار ہو، وہ ذرا بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی اس آزمائش پر صبر کر کے اپنی آخرت بنا لیتا ہے۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، حیرانگی کی بات ہے اے مومن، تجھ پر تو رشک آتا ہے، تیرا گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان اصابتہ السراء صبر شکر فکان خیر لہ، خوشیوں میں ہوتا ہے تو تیرے نامہ اعمال میں رب ثواب لکھ دیتا ہے، تو غموں اور تکلیفوں میں ہوتا ہے تیرے نامہ اعمال میں رب کی طرف سے ثواب ہی لکھا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ نصیب صرف مومن کا ہے، یہ نصیب صرف مومن کا ہے کہ دونوں جہتوں میں اس کی عاقبت ہمیشہ ہی خیر کی رہتی ہے۔ اس لیے دنیا کی ساری الجھنوں کو اللہ رب العزت نے مسلم معاشرے سے اس وقت ختم کر دیا تھا۔ منڈیوں میں انسان بکتے تھے، لوگ اپنے سرسری مطالعے کی وجہ سے یا مختلف اسباب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے غلاموں کو آزاد کرو، غلامی کیا یہ مسلمان غلاموں کے مسئلے بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو غلام بنانا ان کے نزدیک جائز ہوگا نا؟ ہم عرض کرتے ہیں یہ تمہارا پھیلایا ہوا فساد تھا جسے اسلام نے آگے حل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے منڈیاں تھیں نا، اور 50 سال نہیں گزرے اور انسانی منڈیاں ختم ہو گئی۔ تو اس میں شرف اور اس میں خدمت مسلمانوں کی ہے یا عیسائیوں کی ہے؟ انسان تو بکتے تھے، انسان بکتے تھے، ماں کو الگ بیچ دیا جاتا تھا، بیٹے کو الگ بیچ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو الگ بیچ دیا جاتا تھا۔ جو اس معاشرے میں ایک بکری کی قیمت تھی اسی نوعیت کی انسان کی قیمت تھی۔ اتنی الجھنیں تم نے دی انسانیت کو، پھر اللہ نے اپنا کرم کیا محمد رسول اللہ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسے حل کیا، آپ نے اسے حل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیسا کیا؟ روزہ توڑا ہے چل غلام آزاد، قسم کھائی ہے توڑ دیے چل غلام آزاد کر، بیوی سے کہا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، ہاں چل غلام آزاد کر، کوئی سبب نہیں ہے ویسے آزاد کر، کیا ملے گا؟ ایک ایک عضو غلام کا آزاد ہوگا، آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے، غلام تھا، بڑا اچھا کاریگر تھا، بہت قابل آدمی تھا، بہت اچھا کماتا تھا۔ بندہ کہتا ہے میں گیا، میں نے کہا حضرت جی یہ غلام مجھے پسند ہے، میرے کام میں ضرورت ہے اس کی، تو آپ اس طرح کریں یہ غلام مجھے دے دیں، میں 1000 دینار دیتا ہوں، 1000 دینار دیتا ہوں، یہ غلام آپ مجھے دے دیں، میری میت ہے کمزور، 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ بندے نے کہا 1000 دینار دیتا ہوں، یہ غلام مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، میرے کام کا ہے، میری ضرورت کا ہے، میں نے نہیں بھیجا۔ ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، راوی حدیث ہے خود بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جب گاہک چلا گیا
میں نے کہا میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے آتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ عُضْوَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ہر عضو یہ آزاد کرے، اس کا ہر عضو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا جہنم سے، حتیٰ فرجہ بفرجہ، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد۔ میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا تم نے خود سنا؟ میں نے کہا خود سنا۔ کہا گواہ ہو جاؤ تم نے سنا تھا اور عمل کر پر تم گواہ ہو جاؤ، اس غلام کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے۔ انسانوں کی منڈیوں کو مسلمانوں نے ختم کرا دیا، انسانوں کے بکنے بکانے کے سلسلے کو مسلمانوں نے ختم کرا دیا۔ مسلم تاریخ میں کتنا عرصہ غلامی رہی ہے، لوگ ارد گرد سے خریدتے تھے، انسانی اعضاء سے ادویات بناتے تھے، انہیں جلا لیتے تھے، انہیں تیل کے گرم کڑاہوں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس دوران ہمارا یہ پیارا دین اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر یہ احسان فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم معاشرے میں رہنے والے عیسائیوں کو بھی سکھ کا سانس ملا، جنگلات بھی محفوظ ہو، گدھوں پر وزن لادنے کے حوالے سے بھی قانون بنا دیا، ان کے زخموں کی صورت میں ان کی چھٹی کے ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رکھنے کی جگہوں کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، حیوانات کو بیچنے خریدنے کے ضابطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اللہ اس کا تعارف بھی نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی